السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس وقت ہندوستان کی حالات جس رخ پر جا رہے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں۔ ہر روز ہندوستان میں مسلمان آزمائش اور مصیبتوں سے دوچار ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہندو مسلم فسادات کے واقعات ہر روز اخبارات کی سرخیوں میں یا میڈیا کے ذریعے سے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے، گرچہ ہم لوگ معمولی تعداد میں ہیں لیکن یہاں پر فسادات نہیں ہوتے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جو زہر گھولا جا رہا ہے کہیں اس مشن میں ہمارے پاس پڑوس کے نان مسلم لوگ، دنگائی لوگ کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ ایسے نازک وقت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں، دین کی طرف رجوع کریں۔ جب تک ہم دین کے معاملے مضبوط نہیں بنیں گے، ہمارے جسم کی یہ مضبوطی یا ہماری سیاسی معمولی قوت یا ہماری دولت یہ کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ہم جسم کے اعتبار سے کمزور ہوں، مال کے اعتبار سے کمزور ہوں، سیاسی اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن اگر ہمارے پاس دین کی طاقت ہے تو ہم قلیل تعداد میں بھی ہوں تو بڑی فوج اور بڑی تعداد بھی ہم سے خوف کھائے گی، ڈر ہوگا، روب پیدا ہوگا۔ دین پر جمنا، اللہ رب العالمین نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے، دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دین کا سب سے اہم معاملہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے اہم اور سب سے بڑی دینداری کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں نماز پڑھ کر، صبر کر کے مدد طلب کرو اللہ رب العالمین سے۔ اگر ہم چاہتے کہ مدد حاصل ہو، ہم چاہتے کہ ہمارا زمین پر غلبہ ہو، ہماری قوت ہو، ہماری میجورٹی ہو، ہمارا غلبہ ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہم نماز کی پابندی کریں۔ ہم نماز نہ پڑھیں، ہم فجر کی اذان ہوتے ہو غیر مسلم بیدار ہو جائے، اس کو خلبلی مچ رہی ہے اور ہم مسلمان سوئے رہے، قطعاً کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہم چاہتے ہیں تو نماز پڑھ کر کے مدد حاصل کریں۔ اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کر، صبر کر کے، یہ دو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ان حالات میں جو فتنوں کا دور ہے، جو مصیبتوں کا دور چل رہا ہے، ایسے نازک وقت میں ہم سب کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دینی اعتبار سے مضبوط بنیں، دین پر عمل کریں، دین کی طرف لوٹیں، پلٹیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہا کہ جب تم
سودی کاروبار کرنے لگو گے، حدیث بہت اہم ہے، جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے اور گائے کی دم پکڑ کر کے اس کے پیچھے چلو گے، یعنی کھیتی باڑی کرو گے، یعنی دین چھوڑ دو گے، بس مال مال مال، نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ مسجد سے کوئی مطلب ہے، نہ دین اور ایمان سے کوئی مطلب ہے، بس مال، چاہے وہ حلال ہو کہ حرام ہو کوئی فرق نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب تم دین چھوڑ دو گے اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، گائے کی تم پکڑ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی کب؟ جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹاؤ۔ دین کی طرف لوٹیں گے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و سرخروئی اور کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، دین پر مضبوطی سے قائم نہیں رہیں گے، کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ دوسری بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ دعا یہ سب سے بڑی طاقت ہے ہماری، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ مشکل حالات میں، نازک حالات میں، چاہے کیسے بھی حالات پیدا ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم دعا کریں گے وہ سنے گا، ہم مانگیں گے وہ دے گا، ہم طلب کریں گے وہ ہم کو عطا کرے گا۔ ہم نا امید ہو گئے اور دعا سے اپنا رشتہ توڑ دیے تو مدد کہاں سے آئے گی؟ دعا کا سہارا لیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں، روئیں، گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، کسی بھی مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کی دربار میں اٹھاتا ہے، اپنے اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ کسی بھی مومن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی دعا کے طریقے کے مطابق کرے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، دعا کے طریقے اور ضابطے کے مطابق ہو۔ ہم حرام کھائیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، کیسے دعا قبول ہوگی؟ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے دعا قبول ہوگی؟ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، فجر میں ہماری قوم پوری سو رہی ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اگر ہم خالص طور پر صدق دل سے، گریہ وزاری سے اللہ رب العالمین سے مانگیں تو مومن کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آدمی دعا کے طریقے کے مطابق کرے۔ تیسری بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جو حالات اور جو نازک وقت سے ہم دوچار ہیں، اسلام اور مسلمانوں پر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ تھے، ان کی ساری تعلیمات میں ہر جگہ جنگ اور ہر جگہ فتنہ و فساد ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں پڑھے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا ہی ہے۔ ایسے وقت میں ہماری ایک بڑی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم قرآن تقسیم کریں۔ ہمارے پاس بجٹ ہونا چاہیے، ہمارے پاس فنڈنگ ہونی چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، اللہ رب العالمین کے کلام کو جو ہندی زبان میں ہو، انگلش زبان میں ہو، جو ہمارا غیر مسلم بھائی، نان مسلم شخص جس زبان کو جانتا ہے، اس قرآن کو لے کے اس کو ہم گفٹ کریں، قرآن دیں ہم۔ ہمارے پاس فنڈنگ ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم اسلام کا دفاع کیسے کریں گے؟ ایک شخص اسلام کے خلاف بول رہا ہے، دشمنی پال رہا ہے، اس تک اسلام کیسے پھیلائیں گے، کیسے بتائیں گے، کون سی چیز پیش کریں گے؟ قرآن ہر زبان میں موجود ہے، ہر زندہ زبان میں قرآن موجود ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہم اس کو پیش کریں، گفٹ کریں، وہ مانے یا نہ مانے، کم از کم اللہ رب العالمین کے ہاں ہم تو حجت پیش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ہم نے جس کو دین پہنچایا تھا، قرآن تو دیا تھا، یہ نہیں مانا اس کی مرضی۔ اللہ نے اختیار دیا کہ جو چاہے اسلام قبول کرے، جو چاہے اسلام چھوڑ دے، جو چاہے دین پر چلے، جو چاہے دین چھوڑ دے،
یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ہماری ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو دشمنوں تک، جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے سماج کے، ہمارے مارکیٹ کے ہیں، وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے زہر اپنے دل میں پال رہے ہیں، ہم ان کو قرآن کی صحیح تعلیم پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ذریعہ ہوگا کہ فسادات کم ہوں گے۔ آج اس سرزمین پر جس ہم لوگ ہیں ہندوستان میں، مسلمانوں کی 1000 سال سے زیادہ حکومت رہی ہے، مگر آج ہماری حالت کیوں ایسی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو پہنچایا نہیں، تبلیغ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جو حکومت کی شکل میں دی، اللہ نے ہم سے چھین کر کے غیروں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آج جو کنڈیشن ہماری ہو رہی ہے ہر جگہ ملک میں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس ذلت سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم لوگوں تک دین کی دعوت کو عام کریں، قرآن دوسروں تک پہنچائیں، دشمنوں تک پہنچائیں۔ ابھی دیکھیے، ایک ہفتہ پہلے ہمارے ملک ہندوستان کے جنوبی علاقے سے سبری مالے ایک لیڈی تھی، کیرلا کی، وہ قرآن کو پڑھ کر کے اسلام قبول کرتی، غیر مسلم ہے، اور وہ اچھی اسپیچ دیتی، سرکاری ٹیچر پہ وہ جاب کر رہی تھی۔ قرآن کو پڑھ کر کے کہاں سے حاصل کیا، کہاں تک اس کو قرآن پہنچا، کیسے پہنچا؟ اس نے قرآن کو پڑھا سمجھا، اسلام قبول کر لیا، اور ابھی عید سے پہلے مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی۔ وہ عورت جو پہلے کافر تھی، اسلام قبول کی کیسے؟ وہ مسلمانوں کی تھوڑی سی کوشش کی وجہ سے اس کو کہیں قرآن حاصل ہو گیا، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ قرآن کی چند آیتوں کو پڑھ کر کے، چند صورتوں کو پڑھ کر کے، انہوں نے اپنے بابائی دین کو، جو کفر والا تھا، بت پرستی والا دین تھا، اس کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس مہاراج گنج کی سرزمین پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی گلی سے آپ نکلیں گے، قصاب مارکیٹ سے جائیں گے، مولانا ضیاء الرحمن صاحب کی بہن کی شادی اسی مارکیٹ میں ہوئی تھی۔ مولانا ضیاء الرحمن اعظمی کا گھر بلریا گنج میں تھا، ان کی بہن کی شادی مہاراج گنج میں ہوئی تھی، دھوبی تھے، اب ان کی بہن نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کس بنیاد پر؟ ان کو کہیں قرآن حاصل ہو گیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے تیسرے پارے پر پہنچے، یہ آیت ان کے پاس پہنچی کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو دین قبول ہے وہ اسلام، اس طرح کوئی مذہب قبول نہیں، نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ ہندوازم ہے، نہ بدھسٹ ہے، کوئی بھی مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، صرف اسلام قبول ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرا دل بالکل جیسے جھنجھوڑ اٹھا، اور پھر میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ایک آیت کی وجہ سے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے حالات میں جہاں مسلمانوں کے خلاف پوری قوم اس وقت میڈیا سطح پر اور چاروں طرف سے، چاہے کوئی بھی مذہب کو رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاست سے اس کا پارٹی اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کتنی میٹھی بات ہمارے سامنے کرنے والا ہو، لیکن وہ اسلام کا دشمن ہے، چونکہ میڈیا ایسا زہر گھول کر کے پلا رہا ہے۔ ایسے نازک کو تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ یہ قرآن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کتاب، مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ہدی للناس قرآن نے کہا، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صرف مسجدوں میں رہنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی لائبریری میں قرآن نازل نہیں ہوا ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، پڑھائیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور غیر مسلموں کو ہم گفٹ کریں ہندی زبان میں۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ وہ کافر ہے، ناپاک ہے، وہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ ہم اس کو قرآن تھوڑی دے رہے ہیں، ہم تو ہندی کا ترجمہ دے رہے ہیں، قرآن کا معنی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماجی کام کریں، جوڑنے والا کام کریں، توڑنے والا کام نہ کریں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین لوگوں سے قریب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہماری زکوٰۃ کا ایک حصہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، ہماری زکوٰۃ کا ایک حصہ ایسے غیر مسلم کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس کو مال دیں تو اسلام قبول کر لے گا۔ اب دینا چاہیے زکوٰۃ، اگر ہمارے پاس مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے،
ہم ادارے کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، تو مسجد کو نہیں دینا، ادارے کو دیں، غریب کو دیں. ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، ہم اس کو مال دیں، ہو سکتا ہے تو ہمارے خرچ کرنے کی وجہ سے ہم سے محبت کرے، ہم سے قریب ہو جائے اور مال کی لالچ میں اسلام قبول کر لے. اس کو زکوٰۃ کے باب میں غیر مسلم کو شامل کیا گیا ہے. یا ایسے ہی کوئی وقت کا بہت بڑا ظالم آدمی ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہاں تک بھی ڈونیشن کا کام کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے ظلم سے مسلم کمیونٹی کو محفوظ کیا جائے. تو ایک تیسرا چوتھا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جوڑنے کا کام کریں. جوڑنے کا کام مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایسا فنڈنگ ہونی چاہیے کہ جو بیمار ہے اس کے علاج کے لیے پیسے کا انتظام ہو. غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں نہیں. جب ہم غیر مسلموں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اس سے پہلے ہم مسلمانوں کو کام کر کے دکھائیں گے. ایسا تو ہونے کہ ہم صرف غیروں میں کام کریں، غیروں کے لیے مدد کریں گے، مسلمان کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا بجٹ ہونا چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے درمیان اپنا مال خرچ کریں. کس کے لیے؟ بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے لباس کے لیے، ان کی کاپی کتاب کے لیے، ان کے دوا علاج کے لیے، ان کی شادی کے لیے. آپ عیسائیوں کو دیکھیے، اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنا مال لٹاتے ہیں. اسپتالوں میں آپ چلے جائیے، بڑے بڑے اسپتال میں، وہاں بھی عیسائیوں کی جماعت ہوگی جو سیب تقسیم کر رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، کپڑا تقسیم کر رہے ہیں، پیسہ تقسیم کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اس مال کے ذریعے سے. تو غیر مسلموں کے درمیان ہمارا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان پر اپنا مال خرچ کریں. جو دنگائی قسم کے نہیں ہیں، جو نارمل قسم کے لوگ ہیں، ان سے ہم دوستی رکھیں، ان سے ہم قربت رکھیں، ان کے یہاں ہم جائیں، آئیں، کھائیں، پئیں، کھلائیں، خرچ کریں. ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ اسلامی قبول کر سکتا ہے. یہ چند باتیں ہیں جو وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم سب کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دے، ہم کو امن اور امان کی زندگی نصیب فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.